فکر بشر کے دور کو تلوار مت بنا، مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملک کو خواہ سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی ابن نبی در حلقہ مہر برج انما شہسوار لاپتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی نور اللہ عین اللہ برد اللہ سیف اللہ عبد اللہ باب اللہ ید اللہ الغالب واقع جانب علی ابن ابی طالب صلوات انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور اب اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمت اور رحمتوں سے نوازا۔ بے شک وہ پروردگار بے نیاز ہے، عزت والا ہے، حکیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ لاتوں کو سنت والا نام ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ رب اتنا قدیم ہے کہ اس نے ہمارے اس معاشرے میں ہمیں عزت دار بنایا، عزتدار بنایا، شان حیدر کرار دیا۔ اس رب نے اس معاشرے میں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ وہ رب اس رب نے ہمیں اس معاشرے میں اور بعد ہم نے سنا ہمارا تمام تر سلام محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ و اہل ذکر مطالب۔ ارشاد خدا ہو رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے سوال کرو۔ دوستان گرامی، آیت میں تو آگیا کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے سوال کرو۔ کن سے پوچھنا ہے، کن سے سوال کرنا ہے؟ یعنی جن سے اللہ پوچھنے کا حکم دیتا ہے ان سے پوچھنا ہے۔ آج سب کی اپنی اپنی سوچ و سمجھ ہے۔ کسی نے اپنی سوچ کے مطابق کہا استاد اہل ذکر ہے، کسی نے کہا بزرگان دین اہل ذکر ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ زان گرامی کوئی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے وہ ذاکر تو بن سکتا ہے، اہل ذکر نہیں بن سکتا۔ اب دنیا پریشان ہے، کہاں سے ڈھونڈے وہ اہل ذکر جن سے اللہ ہمیں سوال پوچھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اہل ذکر کو سمجھتے ہیں تو صرف دو جملے کو سمجھ لیں۔ اہل ذکر آپ کے سامنے ہوں گے، پہلا جملہ خدا اور دوسرا عبد خدا۔ اب اللہ کہتا ہے اہل ذکر سے سوال کرو، علی کہتے ہیں سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں شیعہ ہر بات میں علی کو لے آتے ہیں، زان گرامی بلکہ بہت خوش قسمت ہے ہم جو تذکرہ علی کر رہے ہیں، جو تذکرہ اہل ذکر کر رہے ہیں، جو تذکرہ اہل بیت کر رہے ہیں، ورنہ ہر کسی کے نصیب میں یہ ذکر بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ذکر کرنے کی وہاں پہ اجازت ملے گی کہ امیر قوم کی رئی بلائی جائے گی، امیر قوم کی رئی بلائی جائے گی، بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی، منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی، علی کے نام پہ یہ جنت لٹائی جائے گی، سر محشر کلی کلی ہوگا، قسم خدا کی ہے کہ وہاں بھی علی علی ہوگا۔ پہلا دعویٰ سلونی اللہ تعالیٰ نے کرا کہ ہر میں شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتے حور اور ملائک کو اکٹھا کیا اور کہا یا ملائکۃ سلونی اما شفیع، اے فرشتوں جو چاہو سوال کر سکتے ہو۔ اب فرشتے سوال کرتے رہے، پروردگار جواب دیتا رہا۔ اب دوسرا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ دوسرا دعویٰ سلونی حضرت صالح نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا اے لوگوں جو چاہو صالح سے سوال کر سکتے ہو۔ اب کسی نے سوال کیا، پہاڑ کے بیچ میں سے اونٹنی نکالے۔ اب جناب صالح نے عرش کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار عالم تیرے لیے آسان،
میرے لیے مشکل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جناب سہلے کے دعوے کی لاج رکھی, باہر سے اونٹنی نکالی. تیسرا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ تیسرا دعویٰ سلونی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد نے کرا کہ ارد گرد رسالت کے پروانے تھے, ممبر رسالت پہ رسول خدا موجود تھے. تاریخ کہتی ہے سوال پوچھنے والوں کی ایک قطار تھی. اب سب لوگ سوال پوچھتے تھے, رسول جواب دیتے تھے. کسی نے سوال پوچھا, یا رسول اللہ بتائیے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ رسول نے کہا تیرے باپ کا نام فلاں بن فلاں ہے. باپ اس کا ہے, بتا. رسول رہے ہیں. جانے گرامی لوگ سوال کرتے رہے, رسول جواب دیتے رہے. اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہہ دو ان لوگوں سے میرے مصطفیٰ سے ایسے سوال نہ کرے جن کے جواب سن کے تمہیں شرم آنے لگے. جانے گرامی 14 اور آخری دعویٰ سلونی سب سے کم عمر میں مولا علی نے کیا کہ 16 رجب تھی. حرم کعبہ میں پوچھو پوچھو کی پکار تھی. حرم کعبہ میں مشرکین نہیں اکٹھتے تھے. کسی نے کہا اس کعبے میں تو ہمارا بتوں کا قبضہ ہے, یہ بچہ یہاں کیسے آیا؟ کسی نے کہا اس کعبے میں ہمارا لات رہتا ہے, یہ بچہ یہاں کیسے آیا؟ لوگوں نے کہا اپنے بتوں سے پوچھو, کہا وہ بولتا ہی نہیں. کہا اپنے لات سے پوچھو, کہا وہ کلام ہی نہیں کرتا. میزان گرامی 3 دن کے علی نے محمدی قبیلوں کو سوچوں میں ڈال دیا. حرم کعبہ میں پوچھو پوچھو کی پکار تھی. اب 3 دن کے علی نے کہا توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. بس مولا علی نے سب سے کم عمر میں دعویٰ سلوک کیا. بس تھوڑے سے اور جملے پڑھوں گی اور اس کے بعد مسائل پڑھوں گی. بزانی گرامی کہ جب صدام ملعون کا دور تھا نا, تو وہ صدام ملعون نے مولا حسین کے رنگ پہ فائرنگ کروائی تھی, لیکن آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے. لیکن بزانی گرامی جو صدام کا بیٹا تھا اس نے شیعہ کے گروپ کو اغوا کرا تھا, یعنی ان کو کڈنیپ کرا تھا اور ایک صحرا میں لے گیا تھا. اور وہاں پہ لوگوں کو بٹھایا اور کہا جو صدام کے ساتھ ہے بیٹھا رہے اور جو حسین کے ساتھ ہے کھڑا رہے. اس نے 3 دفعہ کہا کہ جو صدام کے ساتھ ہے بیٹھا رہے اور جو حسین کے ساتھ ہے کھڑا ہو جائے. جانے گرامی ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میں حسین کے ساتھ. صدام کے بیٹے نے اسی وقت اس نوجوان کے سینے پہ برسٹ ماری, سر پہ گولی ماری اور نوجوان اسی وقت شہید ہو گیا. اور اس کا لاشا مولا عباس لا رہے ہیں مولا حسین کے پاس. مولا عباس کہتے ہیں آقا اس نے آپ پہ جان قربان دی ہے. مولا حسین کہتے ہیں عباس اس کو گنج شہداء میں دفنا دو. میزان گرامی صدام ملعون کے بیٹے نے دوسری دفعہ پھر سے پوچھا جو حسین کے ساتھ ہے کھڑا ہو جائے اور جو صدام کے ساتھ ہے بیٹھا رہے. ایک دوسرا نوجوان کھڑا ہوا اور کہا میں حسین کے ساتھ ہوں. اسی وقت اس کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کا بھی لاشا مولا عباس رہا. مولا عباس نے کہا آقا اس نے بھی آپ پہ جان فدا کی. مولا حسین نے کہا اس کو میرے برابر میں دفنانا. اب جب مولا عباس نے پوچھا نا آقا لیکن کیوں, کہا اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا, تو پہلے والے نوجوان کو نہیں پتا تھا. بس حسین یہی وہ حسین ابن علی ہے جو کربلا کے میدان میں کھڑا تھا اور صدا بلند کر رہا تھا حل من ناصر ینصر, نہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا. بس روزہ عاشور ہے, ایک جوان علی اکبر آتے ہیں اور کہتے ہیں